یہودی نے اللہ کے معبود کے بارگاہ میں عرض کی کہ یہ جناب جب 5 نمازیں ان کا کیا مطلب ہے؟ یہ 5 نمازیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں ان کا کیا مطلب ہے کہ ہر نماز جو ہے مثلا دیکھیں نا ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، کتنی نمازیں ہمارے اوپر لازم ہیں؟ 5 نمازیں الحمدللہ 5 نمازیں ہیں۔ بھائی جناب 5 نمازوں کا کیا مقصد معاملہ ہے؟ 5 نمازیں رب تعالیٰ نے کیوں عطا فرمائی؟ ظہر کے وقت کیوں عطا فرمائی؟ عصر کے وقت کیوں عطا فرمائی؟ مغرب کے وقت کیوں عطا فرمائی؟ عشاء کے وقت کیوں عطا فرمائی؟ صبح کے وقت کیوں عطا فرمائی؟ تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظہر کی نماز اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے عطا فرمائی کہ اس وقت جو ہے کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میں سجدہ کرتی ہے، رب تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کرم نوازی نے فرمائی اور مسلمانوں کے اوپر ظہر کی نماز عطا فرمائی کہ جس وقت ساری دنیا جو ہے رب تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس وقت جو ہے امت مصطفیٰ کا بندہ بھی امت مسلمان کا امت مصطفیٰ کا ہر بندہ بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرے۔ عرض کی گئی جناب عصر کی نماز کیوں جو ہے ہمارے اوپر فرض کی گئی؟ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عصر کی نماز اس وجہ سے ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام جس وقت آپ نے گندم کا دانہ کھایا نا اور آپ کو جنت سے نکالنے کا وقت آیا، یہ عصر کا وقت تھا۔ یہ کون سا وقت تھا؟ عصر کا وقت تھا، جس وقت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے دانہ کھایا اور آدم علیہ السلام تو وہ عظیم ہستی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جس سجدہ کرو میرے آدم سونے کو سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس وقت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور پھر اس کو رب تعالیٰ نے روندہ درگاہ فرما دیا۔ دفعہ ہو جا آج کے بعد وہ جو ہے رجیم ہو گیا ہے، شیطان رجیم ہو گیا ہے، بھٹکا ہوا اور جو ہے مردود جو ہے شیطان ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے شیطان کو بھگا دیا اور اس وقت آدم علیہ السلام جس وقت آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھا لیا نا، گندم کا دانہ کیوں کھایا؟ وہ تو نبی تھے، بھائی نبی سے تو خطا غلطی نہیں ہوتی، پھر یہ کیا رب تعالیٰ کا حکم تھا، رب تعالیٰ کی تقدیر تھی کہ آدم ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تیرے اندر مومن بھی ہوں گے، تیرے اندر سے جو ہے کافر بھی پیدا ہوں گے، تیرے اندر سے منافق بھی پیدا ہوں گے۔ اے آدم علیہ السلام ہم تمہیں دنیا میں بھیجنے جا، دنیا کے اندر میں چلا جا، دنیا کے اندر میں چلا جا، جو کافر ہوگا اس کو بھی نکال، جو مومن ہوگا اس کو بھی نکال، جو منافق ہوگا اس کو بھی نکال۔ جس وقت ان کو نکال لے گا نا اپنے اندر میں سے پیدا کر لے گا، پیدا کرنے کے بعد پھر جو مومنین ہوں گے وہ تیرے ساتھ جنت کے اندر میں آ جائیں گے، جو کافر ہوں گے دنیا میں رہ جائیں گے، منافق ہوں گے ادھر دوزخ کے اندر میں رہ جائیں گے، اور جو مومن لوگ ہوں گے نا وہ پھر تیرے ساتھ جنت کے اندر میں آ جائیں گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام بدتین بدلے پورے آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا پھر کائنات کے اندر میں تو پھر قرآن مجید میں 4 قسمیں کھائیں، بدتینے بدلے بطور سینین وہذا البلد الامین، قرآن مجید میں 4 قسمیں کھائیں۔ اب آدم علیہ السلام یہ 4 قسمیں تھے، قرآن مجید نے کیوں کھائی آدم علیہ السلام کے اوپر آنے کی؟ بدتین فرمایا انجیر کی قسم کیوں کھائی آدم علیہ السلام کے آنے کے اوپر؟ فرمایا اس وجہ سے کہ جس وقت جنت کے اندر میں آدم علیہ السلام کو نکالا گیا نا پھر جنت کی پوشاک بھی دور کر دی گئی، جنت کی پوشاک بھی دور کر دی۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، جنت کی جو پوشاک تھی نا ان کے اوپر وہ بھی ختم ہو گئے، صرف جو نشانات کیا رہ گئے، انگلیوں کے اوپر جو ناخن ہے نا ناخن، یہ جنت کا لباس باقی رہ گیا، باقی سارا لباس جو ہے وہ ختم ہو گیا، چمکیلا لباس تھا۔ اور آدم علیہ السلام نے یہ جو انگلیوں کے اوپر یہ چیز مانگی تھی نا یہ بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگی تھی کہ بارے اللہ تمام فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا اور میرے پہ عاشق بن گئے تو کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا نور تیری پیشانی کے اندر میں ہے۔ بائلہ جو پیشانی میں چیز ہوتی ہے بندہ اس کو دیکھ تو نہیں سکتا، جو یہاں ماتھے کے اوپر چیز ہو بندہ دیکھ سکتا ہے ماتھے کو؟ نہیں دیکھ سکتا۔ بائلہ کرنے والی عطا فرما دے میں بھی تو اس کی زیارت کر سکوں نا، ساری کائنات میری دیوانہ بنی ہوئی ہے، تمام فرشتے میرے دیوانہ بنے ہوئے ہیں، میرے سامنے تیرے حکم کے مطابق سجدہ کر رہے ہیں، مجھے بھی حکم عطا فرما، مجھے بھی اجازت عطا فرما، مجھے بھی کوئی نشانی عطا فرما کہ تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کا نور پاک دیکھ سکوں۔ رب تعالیٰ نے کرم نوازی عطا فرمائی، اس کے ناخنوں کے اندر میں اور خاص طور پر انگوٹھوں کے اندر میں نور مصطفیٰ عطا فرما دیا۔ آدم علیہ السلام نے جب نور مصطفیٰ کو دیکھا نا پھر نور مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد جناب جس وقت دیکھا تو بڑی محبت پیدا ہو گئی، بڑا عشق پیدا ہو گیا۔ اب کیا کیا؟ اپنے انگوٹھوں کو پکڑ کر نا اپنے انگوٹھوں کو پکڑ کر چوما پھر اور اپنی آنکھوں کے اوپر رکھ دیا۔
یہ آج لوگ ہم جو ہے نماز اذان ہوتی ہے اللہ کے محبوب کا نام پاک ہم لیتے ہیں، یہ آدم علیہ السلام کی سمجھ ادا کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جب محبت پیدا ہوئی اور پھر انگوٹھوں میں نور مصطفیٰ کو دیکھا تو نور مصطفیٰ کو چومنے کے لیے آج بھی ہم نور مصطفیٰ کو چومتے ہیں، اپنی جو ہے چومنے کے بعد آنکھوں کے اوپر لگا لیتے ہیں۔ یہ آدم علیہ السلام کی سنت پاک ہے۔ فرمایا مت تین، انجیر کا درخت، تین کی قسم، انجیر کے درخت کی قسم رب تعالیٰ اٹھا رہا ہے۔ بھئی کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس وجہ سے آدم علیہ السلام کی پوشاک جب ختم ہو گئی نا، اب آدم علیہ السلام جنت میں ہے، لیکن بالکل آدم علیہ السلام کے اوپر کپڑا نہیں ہے، پوشاک نہیں ہے، بندہ بالکل ننگا ہو جائے۔ اب آدم علیہ السلام تو بڑے حیا کے پتلا تھے نا، نبی تھے، اتنے بڑے رسول تھے، اتنے بڑے پیغمبر تھے، بہت بڑا حیا تھا۔ اب آدم علیہ السلام نے پورے جنت میں کر دیکھا تو کوئی میری مدد کرے، اس وقت مجھے وہ کپڑا تو لا کر دے، مجھے پوشاک عطا کرے، کوئی بتا، جب کوئی چیز مجھے پوشاک عطا کرے۔ دیکھا تو ہر طرف درخت کھڑے ہیں، بڑے بڑے پتے ہیں درختوں کے، خوبصورت پتے ہیں درختوں کے اور خوبصورت درختوں کی چھالیں ہیں۔ اب آدم علیہ السلام نے ایک درخت سے کہا کہ مہربانی کرو مجھے اپنی چھال دے دو، یہ پتے دے دو تاکہ میں اپنی ستر پوشی کر سکوں، اپنے جسم کو اٹھا سکوں۔ اب درخت نے کہا نہیں، رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس کا حکم ہے، اس کی تابعداری کریں گے۔ دوسرے درخت نے فرمایا، تیسرے سے فرمایا، چوتھے سے، جس طرف کوئی آدم علیہ السلام منہ کرتے نا ادھر سے آپ کی بات یہی آتی، آدم نہیں، رب تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی اس مسئلے میں مدد نہ کریں۔ ہاں جی، اب آدم علیہ السلام جس وقت آپ نے انجیر کے درخت کو دیکھا نا، انجیر کا درخت دیکھا ہوا، انجیر دیکھی ہوئی ہے، تھوڑے پریشان ہیں مولانا صاحب اس علاقے کے لوگ۔ ہاں جی، ذرا تو نہ کو پوری شریف کرو۔ ہاں جی، کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پہلے دوسرے کو نہ پیسوں نہ جڑا تقریر کرنا بیٹھے۔ ہاں جی، خدا کرے سے تھوڑی ماری نہ آسی۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ جو ہے نا علماء کرام کو نجات عطا فرماوے، مشائخ اعلان کو نجات عطا فرماوے، انہاں ظالموں سے چھٹکارا نصیب فرماوے، اپنے حبیب نے صدقے رحم و کرم نصیب فرماوے، اپنے محبوب نے صدقے رحم و کرم نصیب فرماوے۔ انجیر کے درخت کی طرف دیکھا نا آدم علیہ السلام نے، اس کی طرف دیکھ کر اس سے فرمایا کہ اس طرح کرو، میرے پوشاک کا مسئلہ ہے، میرے لباس کا مسئلہ ہے، مہربانی کر، میں نے ستر پوشی کرنی ہے، مجھے پتے عطا کر۔ انجیر کے درخت نے آپ کو پتے پیش کیے، جب پتے پیش کیے نا جناب، آپ نے ستر پوشی کی، رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، انجیر تو نے میری خلاف ورزی کی ہے، میری خلاف ورزی کی ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، الہ آدم تیرا ہے، تو آدم کا ہے، آدم تیرا، تو آدم علیہ السلام کا، کچھ دنوں بعد تمہاری صلح ہو جائے گی، میرا کیا بنے گا؟ پھر تو مجھے جو گلہ ملے گا نا، بھئی تو نے کیوں مجھے مدد نہیں کی تھی؟ الہ آدم تیرا ہے، تو آدم علیہ السلام کا ہے، میری کیا ضرورت ہے کہ میں جو آدم علیہ السلام کو یہ پتہ نہ دوں، تمہاری تو صلح ہو جائے گی آدم کے ساتھ، کچھ دنوں بعد صلح ہو جائے گی، پھر میرا کیا بنے گا؟ رب تعالیٰ نے جو اس کی بات کو جو بڑا اچھا سمجھا، محبت کی جو بات تھی نا، خلوص کی بات تھی، فرمایا بے شک آدم کے ساتھ جو معاملہ بھی ہے، لیکن میرا محبوب تو ہے نا، میرا پیارا تو ہے نا، میرا پیغمبر تو ہے نا، میرا نبی تو ہے نا، میں تو اپنی تقدیر کی وجہ سے اس کو زمین کے اوپر بھیج رہا ہوں نا، یہ مسئلے تو اس وجہ سے ہیں تاکہ تقدیر کا معاملہ ہے، تاکہ وہ اولاد جو کافر اولاد ہے دنیا کے اندر میں رہ جائے، وہ اولاد جو منافق اولاد ہے دنیا کے اندر میں رہ جائے، مومن اولاد اس جنت کے اندر ہمیں نے لانی ہے نا، یہ تو ہمارا قدرت کا فیصلہ ہے۔ انجیر تو نے بالکل صحیح کہا، اب میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی جو کتاب ہوگی نا، اس میں جب میں قسم اٹھاؤں گا تو انجیر میں تیری قسم اٹھاؤں گا۔ بڑے بڑے درخت، بڑے بڑے جو ہے بڑے بڑے پتوں والے درخت جو ہے معروم رہ گئے، لیکن رب تعالیٰ نے جب قسم اٹھائی فرمایا والتینے، میں قسم اٹھاتا ہوں انجیر کی۔ ہم نے کہا اللہ کیوں اٹھاتا ہے؟ فرمایا اس وجہ سے اٹھاتا ہوں کہ میرے سونے آدم کے ساتھ اس نے محبت کی تھی، اور جو میرے سونوں کے ساتھ محبت کرتا ہے نا، پھر ان کے ساتھ میں بے وفائی نہیں کرتا، ان کو بہت بڑے مقام پر تجھے عطا فرما دے۔ حضرات گرامی، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا، عصر کی جو نماز ہوتی ہے نا، عصر کی نماز، اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ آدم علیہ السلام کو اس وقت جنت سے باہر کیا گیا تھا، آپ نے جیسے شجرہ ممنوعہ کھا لیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ اب عرض کیا تو مغرب کا جو وقت ہوتا ہے، مغرب میں نماز مغرب کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کا وقت جو ہے نا، یہ وہ وقت ہے کہ آدم علیہ السلام کی رب تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی تھی، توبہ قبول فرمائی تھی آدم علیہ السلام کی۔ اب جو بندہ بھی نماز مغرب پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ دعا کرتا ہے بارے اللہ میری توبہ قبول و منظور فرما، رب تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد فرمایا جاتا ہے، محدثین کرام فرماتے ہیں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں، خلیفہ صاحب وغیرہ تشریف لے آؤ، محدثین کرام فرماتے ہیں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان مغرب کی نماز پڑھ لینا،
پھر مغرب کی نماز کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے، جب دعا کرے نا بندہ تو بار الہ میں کہے، بار الہ میں گناہوں سے تیری بارگاہ میں توبہ پیش کرتا ہوں۔ جو بندہ نماز مغرب کے اندر میرا تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے، توبہ قبول و منظور بھی فرماتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد روح ہے، اور عصر کی نماز تو حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا حافظوا علی الصلاۃ، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پر جو عصر کی نماز ہے نا، عصر کی نماز یہ رات اور دن کے درمیان والی نماز ہے۔ عام طور پر اس وقت لوگ کھیلوں کے اندر بھی لگے ہوتے ہیں، جو ہے کودنا کھیلنا، یہ وہ جو معاملات ہوتے ہیں، لوگ دکانداریوں میں ہوتے ہیں، یہ خاص وقت ہوتا ہے عصر کا وقت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن عصر کی جو نماز ہے، جو بندہ نماز عصر کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت کی وجہ سے اس بندے کی شیطان سے اور جملہ جادوگروں سے اور جو ہے جنات سے اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس کے بعد عشاء کا وقت آ جاتا ہے، فرمایا عشاء کا وقت کی نماز اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے کہ جس وقت رات کے اندھیرے کے اندر میں بندہ نماز پڑھتا ہے، رات کا اندھیرا اور قبر کا اندھیرا برابر ہوگا۔ اندھیرا جب بندہ قبر میں جائے گا نا، پھر اوپر سے بند ہو جائے گی قبر، پھر آپ کو معلوم ہے کہ کتنا بڑا اندھیرا ہوگا۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رات کا اندھیرا اور قبر کا اندھیرا مساوی ہوا کرتے ہیں، برابر ہوا کرتے ہیں، اور جو بندہ رات کے وقت جو ہے نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کی قبر کو بھی روشن فرما دیتا ہے، اس کے دل کو بھی روشن فرما دیتا ہے، اس کی روح کو بھی روشن فرما دیتا ہے۔